بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنوگر ہندو تا ہجڑا تا جب ہوش پرستوں نے اس کے لیے خدا کی زمین تنگ کر دی تو اس نے مندر میں جا کر پناہ لے لی، مگر وہاں بھی محفوظ نہ رہا۔ کچھ شریر و باش لوگ شراب اور منشیات کے استعمال کے بعد نشے میں دھت ہو کر مندر میں داخل ہو گئے۔ پنڈت نے کسی طرح سے کوئی مزاحمت نہ کی، دنوگر کو وہاں سے اٹھا کر ویرانے میں لے جایا گیا، اور پھر ساری رات اس پر وہ درندگی ڈھائی جاتی رہی جو چاہ کر بھی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جب اوباش لوگ اپنے ہوش مٹا کر چلے گئے تو کئی گھنٹوں تک وہ بے سود ہو کر وہی پڑا رہتا، یہاں تک کہ کسی مسلمان کا وہاں سے گزرا ہوا اس نے دنوگر کو سہارا دے کر اٹھایا، اسے پانی پلایا۔ جب اس کے ہوش بحال ہوئے تو اس مسلمان شخص جس کا نام علی تھا نے دنوگر کی زبان اس پر بیتے مظالم کی داستان سنائی، اسے حوصلہ دی اور تسلی دی، گھر لے جا کر کھانا کھلایا، پھر اسے بتایا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میں تمہارے دفاع کے لیے جان تو قربان کر سکتا ہوں مگر پھر بھی تمہارا دفاع نہیں کر سکتا۔ البتہ میرا یہ مشورہ ہے کہ تم مسجد کے مہمان خانے میں پناہ لے لو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، تمہیں وہاں محفوظ رہو گے۔ علی کی بات سننے کے بعد دنوگر نے اس کو بتایا کہ میں جب مندر میں محفوظ نہیں رہ سکا، لوگوں نے وہاں میرا لحاظ نہیں کیا، تو کیا وہ لوگ مجھے مسجد میں محفوظ رہنے دیں گے؟ میں کسی بھی صورت میں اپنے خاطر کسی اور کی زندگی دھاؤ پر نہیں لگا سکتا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہارے مذہبی مقام کی بے حرمتی ہو۔ دنوگر کی بات سن کر علی مسکرا اور پھر اس کو سمجھا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے لیے تم وہاں پہ مہمان ہوں گے اور تمہاری حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی، اس کی خاطر بھلے ہی ہم سب مسلمانوں کو اپنی جان کیوں نہ دینے پڑے۔ میں اس بات کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ وہاں تمہیں کسی مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہندو تمہاری طرف بڑھے گا تو سب سے پہلے اس کے سامنے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے۔ جب تک محلے میں کوئی ایک بھی مسلمان رہے گا تب تک کوئی تمہیں بری نیت سے چھو بھی نہیں سکے گا۔ علی کی بات سن کر وہ مسجد میں قیام کے لیے راضی تو ہو گیا، لیکن پھر اس کے دل میں سوال اٹھا جو اس نے علی سے پوچھا کہ میں غیر مسلم ہوں، کیا مجھے مسجد میں پناہ مل جائے گی؟ تو علی نے اس کو یقین دہانی کرائی کہ ہاں ضرور تم مسجد کو مہمان خانے میں جگہ مل جائے گی، اور پھر اس کو بتایا کہ کیسے اسلام کے شروع میں غیر مسلموں کے لیے جن دو مقامات کو پناہ گاہ قرار دیا گیا تھا ان میں سے ایک مسلمان کی اہم ترین عبادت گاہ تھی۔ علی کی ہمت اور امید دلانے کے بعد مسجد میں پناہ لینے کے لیے راضی ہو گیا، اور علی اس کو ساتھ لے کر امام مسجد صاحب کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر امام صاحب مسجد کو اس کے ساتھ مظالم ظلم کی ساری داستان سنا، اور پھر ساتھ ہی اس کو وہاں پناہ دینے کی التجا کی، جو امام صاحب نے مسجد کی کمیٹی سے اجازت کے بعد قبول فرما لی، اور اس کو مسجد میں قیام کرنے کی اجازت مل گئی۔ مسجد کے مہمان خانے میں اس کو ٹھہرایا گیا، جہاں اس کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا، بہترین اور صاف ستھرا بستر دیا گیا، اور ساتھ ہی اس کو بتایا گیا کہ کسی بھی وقت آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ جا کر امام صاحب کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہو۔ دنوگر نے 2.5 سے 3 ماہ تک مسجد کے اس مہمان خانے میں پناہ لینے رکھی۔ ان 2.5 سے 3 ماہ میں ان کو ایک دن بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ غیر محفوظ ہے، یہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور رہ رہا ہے۔ کھانے کے وقت پر اس کو بہترین خاطر ہندو طرز کا کھانا مل جاتا، وہاں پر کپڑا اور جوتا مل جاتا، ہر ہفتے ان کا بستر بدل دیا جاتا، اس کے سکون کی ہر چیز اس کو وہاں فراہم دی گئی۔ پھر دنوگر نے خود وہاں سے جانے کی اجازت چاہتے ہوئے امام صاحب سے درخواست کی تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی، اور ساتھ ہی اس کو جانے کے لیے کرایہ وغیرہ کا بندوبست کر کے بھی دیا، کچھ اور ضرورت کا سامان بھی اس کو فراہم کیا تاکہ اگر اس کو کہیں قیام کرنا پڑے یا کہیں کچھ خرچ کرنا پڑے تو اس کے پاس کچھ رقم اور رہنے کے لیے ایک بستر ہو، اور ساتھ ہی اس کو بتایا گیا کہ اگر کبھی بھی زندگی میں ضرورت پڑے تو وہ یہاں آ کر اس مسجد کے اسی مہمان خانے میں کسی بھی وقت پناہ لے سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کو پناہ دی جائے گی اور اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھا جائے گا۔ مسلمانوں اور اسلام سے شدید متاثر ہوا تھا، اس نے جاتے ہوئے گاؤں کے اپنے ساتھی سے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ وہ کہیں پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، جب وہ ڈھیر سارا پیسہ جمع کر لے تو واپس آئے گا اور آ کر اسلام قبول کر لے گا۔
مگر شاید اس کو یہ پتہ نہیں تھی کہ نیکی اور ہدایت جہاں پہ ملے وہی سے لے لینی چاہیے۔ اس کے متعلق یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں فلاں وقت میں جا کر یہ نیکی کر لوں گا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب تک ہو جائے گا۔ دنوگر کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا تھا۔ وہ پیسہ کمانے کے لیے ممبئی آ رہا تھا اور راستے میں ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا۔ مرتے وقت اس نے آخری وصیت کی تھی کہ میری لاش مولوی صاحب کو دی جائے۔ اس کی وصیت کے مطابق لاش دوبارہ ایک بار پھر مسجد کے مہمان خانے تک لائی گئی، لیکن مولوی صاحب چاہ کر بھی اس کی لاش کو دفنا نہیں سکتے تھے، کیونکہ کوئی بھی ایسا گواہ نہیں تھا جس کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا ہو یا اسلام قبول کر لیا ہو۔ اس کے لیے مجبوراً اس کی لاش ہندو پنڈت کے حوالے کر دی گئی تھی، جہاں اس کی ہندو رسم و رواج کے مطابق یہ آخری رسوم ادا کی گئی تھی۔ لیکن اس کی موت کے بعد مولوی صاحب نے بہت سارے لوگوں کو اس کی موت کا واقعہ سنایا تھا اور ساتھ ہی ان کو نصیحت کی تھی، یاد رکھنا جب بھی کوئی نیکی کا موقع ہو اس کی نیکی کو فوراً سر انجام دو، جب بھی کہیں سے ہدایت مل رہی ہو تو ہدایت کو فوراً لے لو۔ کبھی بھی دنوگر کی طرح یہ نہ سوچو کہ میں فلاں وقت میں ہدایت پر آ جاؤں گا، یا فلاں وقت میں اسلام قبول کروں گا، یا فلاں وقت میں نیکی کر لوں گا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ آپ کو کتنی مہلت دیتی ہے اور کب ختم ہو جائے گی۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ زندگی چند منٹوں کی ہے، اس لیے جانے سے پہلے موت کی تیاری ضرور کر لے۔ روزہ، نماز، حج، اس کی پابندی ضرور کر لیا کریں۔